میرے خیال سے مناسب ہوگا کہ آج کی صحبت میں کچھ ان چشمکوں کا ذکر کروں جو اکثر استادوں میں اور فنکاروں میں ہوتی ہیں. فنکار کسی قسم کا ہو، چاہے وہ شاعر ہو، پینٹر ہو یا میوزک ہو کا فنکار ہو، ان میں آپس میں چشمکیں ہوتی رہتی ہیں. اور یہ دراصل ایک بہت ضروری چیز ہے جس کو کہتے ہیں ہیلدی ایکٹیویٹی، انگریزی میں جس کو کہنا چاہیے، اگر وہ صحیح طور پر کی جائے. لیکن اگر اس سے کوئی بغض و عناد مقصد ہو تو اس سے بہت نقصان پہنچتا ہے. ہماری شاعری میں آپ جانتے ہیں انشاء اور مصحفی کے قصے، استاد ذوق اور غالب کے قصے، یہ بڑی اچھی چشمکیں تھیں اور ان کی وجہ سے شاعری کو بڑا عروج ہوا ہے. اسی طرح موسیقی میں بھی یہ چشمکیں موجود ہیں، بڑے بڑے استادوں میں ہوئی ہیں، اور ان سے معلوم نہیں ان استادوں کو کوئی فائدہ پہنچا ہو یا نہ پہنچا ہو، لیکن یہ کہ جو سننے والے تھے ان کو بڑا فائدہ پہنچتا ہے. اس لیے کہ ان میں ایک تو ذوق کی گویا پرورش ہوتی ہے اچھی قسم کی، اور دوسری چیز یہ ہے کہ وہ نظر ان کی پہنچتی ان چیزوں پر کہ کون سی چیز ایسی ہے کہ جس میں داد دی جائے اور کون سی ایسی چیزیں اس کی داد نہ دی جائے. میرا خیال یہ ہے کہ میں اپنی یادداشت سے اس طرح سے شروع کروں گا کہ جو سب سے پہلا واقعہ میری نظر سے گزرا ہے. اس وقت میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ مجھے بہت کافی شعور ہو گیا تھا موسیقی کا، لیکن بہرحال ذوق اتنا ضرور ہو گیا تھا کہ اگر کوئی اچھی محفل ہوتی تھی تو میں ضرور جایا کرتا تھا اس میں. غالباً یہ سن 1928 کا واقعہ ہے. ممکن ہے کچھ سن میں تاریخ میں کوئی فرق ہو، مگر سن 1928 کا واقعہ ہے. لکھنؤ میں ایک کانفرنس ہوئی تھی میرس میوزک کالج میں. میرس میوزک کالج وہی ہے کہ جو میں وہاں کا طالب علم بھی رہا ہوں، اور اب وہ بھات کھنڈے یونیورسٹی ہو گئی ہے، اب باقاعدہ وہ ڈگری دیتے ہیں. تو میرس میوزک کالج میں کانفرنس ہوئی تھی، تو اس میں اچھے بڑے بڑے فنکار آئے تھے. تو اس زمانے کے دو فنکار، ایک صاحب کا تو بھی انتقال ہوا ہے، استاد علاء الدین خان صاحب، آپ نے نام سنا ہوگا، بہت معمر آدمی تھے، 100 برس سے زیادہ کی عمر میں ان کا انتقال بھوپال میں ہوا. اور ایک بہت بڑے طبلیے تھے جو خلیفہ عابد کے نام سے مشہور تھے لکھنؤ کے. اور طبلیوں میں نے اپنی زندگی میں صرف 2 ہی آدمیوں کو خلیفہ کا خطاب سے سنا ہے لوگوں کو یاد کرتے ہوئے، ایک خلیفہ عابد لکھنؤ کے اور ایک دہلی کے خلیفہ نتھو خان. باقی بڑے بڑے فنکار ہوئے ہیں لیکن ان کو خلیفہ نہیں کہا گیا ہے. یعنی مطلب یہ کہ خلیفہ گویا ایک بہت بڑا ٹائٹل تھا، یعنی جو آدمی انتہائی کمال کو پہنچ جائے طبلے میں تو اس کو خلیفہ کہتے تھے. خلیفہ عابد کا کمال یہ تھا کہ اچھن مہاراج جو ایک بہت مشہور ناچنے والے ہوئے ہیں، یہ کالکا بندہ دین کے خاندان سے کالکا کے لڑکے تھے جو کتھک میں اپنا جواب نہیں رکھتے تھے. وہ بڑا مشکل کام کرتے تھے گویا پیروں سے لے کا، اور سوائے خلیفہ عابد کے ہندوستان میں کوئی دوسرا طبلے والا ان کے ساتھ سنگت نہیں کر سکتا تھا. گویا ان کے کمال کی گویا انتہا تھی. بات کو انہوں نے اپنے داماد کو واجد کو تیار کر دیا تھا، لیکن جس وقت کے خلیفہ عابد کا انتقال ہوا تو شمبھو مہاراج کو اچھن مہاراج کو میں نے خود روتے ہوئے دیکھا اور یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ میرا فن ختم ہو گیا ان کے ساتھ ساتھ، اب میرے ساتھ کون سنگت کرے گا. یعنی آپ سمجھیے یہ مرتبہ تھا ان کا. خیر وہ بھی بہرحال اس مجلس میں تھے. تو عجیب و غریب اتفاق ہے کہ علاء الدین خان صاحب کے متعلق شاید آپ کو علم ہو کہ علاء الدین خان صاحب کو ایک یہ کمال حاصل ہے جو بہت کم شاذ و نادر کسی میں ہوتا ہے کہ وہ ہر ساز بجاتے ہیں. یعنی سرسنگھار وہ بجاتے ہیں، اصل تو ساز ان کا سرود ہے، وائلن وہ بجاتے ہیں، طبلہ وہ بجاتے ہیں، ستار وہ بجاتے ہیں. لیکن ان کے ایک چیز شاید آپ کو بھی معلوم ہو کہ وہ بائیں، جیسے کہ ہمارے یہاں ساز جو ہے وہ بائیں ہاتھ سے بجتا ہے اور جوا یا مضراب جو داہنے ہاتھ میں ہوتی، ان کا بالکل اس کا برعکس تھا. یعنی بائیں ہاتھ میں مضراب یا جوا ہوتا تھا اور دائیں ہاتھ سے بجاتے تھے. تو ان کے جو سازوں کے اوپر جو تار ہوتے تھے ان کی بھی ترتیب دوسری ہوتی تھی. خدا جانے کیوں، اب میں نہیں بتا سکتا کہ اس کے کیا محرکات تھے، کیا وجہ تھی. بہرحال اس روز انہوں نے وائلن بجایا. اب ظاہر ہے کہ وائلن ان کا ساز نہیں تھا، ان کا ساز تھا سرود،
اگر سرود پر وہ کمال دکھائیں تو ٹھیک ہے، لیکن وائلن جس کو کہ وہ محض ایک دفع الوقتی کے طور پہ یہ سمجھ کر کے کہ میں یہ بھی کام کر سکوں کریں، انہوں نے وائلن بجانا شروع کیا، اور خلیفہ عابد جیسا وحید زمانہ ان کے ساتھ بیٹھا بجانے کے لیے۔ مجھے اس وقت کا، میں جیسا عرض کیا، مجھے اس وقت اتنا ہوش تو نہیں تھا کہ میں سمجھ سکوں کیا کیا نکات اس میں تھے، کیا کیا چیزیں تھیں۔ اب اگر میں اس کو سنتا یا آپ کو ریکارڈ ہوتا تو پھر میں شاید اس کو زیادہ اپریشیٹ کرتا، لیکن میں دیکھ رہا تھا کہ لوگ عجیب و غریب مبہوت ہوئے تھے کہ وہ وائلن بجا رہے تھے، اور یہاں تک کہ لے اتنی زیادہ ہو گئی تھی کہ آخر کو فیاض خان صاحب کو اٹھ کر کے ایک کے وائلن پر اور ایک کے طبلے پر ہاتھ رکھنا پڑا۔ مطلب یہ تھا کہ اب ان کا خیال یہ تھا کہ کہیں اب وہ منزل آ گئی ہے کہ جہاں پر ایک نہ ایک کی عزت کا سوال آ جائے گا، یعنی ایک مقام ایسا آئے گا کہ شاید وہ، بہرحال وہ ہاتھ رکھ دیا گیا۔ یہ پہلا مارکا تھا، لوگوں نے بہت اس کے بعد پسند کیا، تالیاں والیاں بجی بہت ہوئے، اور دونوں استادوں کو بڑی شاباشی دی، مگر ایک یہ مارکا گویا بڑا اچھی قسم کا ایک مارکا تھا، جو گویا اگر میں اب بھی یاد کرتا ہوں کہ کاش مجھے اس وقت اتنا ہوش ہوتا کہ میں اس کے نکات کو کچھ سمجھ سکتا، تو مجھے بہت اس میں لطف آتا۔ دوسرا مارکے کا آپ کو اور سننا پڑا تعجب انگیز، اور یہ کوئی کہانی نہیں ہے، اس کی تصدیق کرنے والے اب بھی موجود ہوں گے۔ کلکتے میں ایک صاحب تھے سرود نواز، جن کے لڑکے اشتیاق حسین آل انڈیا ریڈیو دہلی میں اب بھی سرود بجاتے ہیں، اور وہ استاد یوسف علی خان صاحب کے شاگرد ہیں۔ حالانکہ ان کے باپ خود بڑے سرود نواز تھے، لیکن انہوں نے یوسف علی خان صاحب کو ان کو شاگرد کروایا تھا۔ ان کا نام تھا ان کے والد کا کرامت علی خان صاحب، کلکتے میں ان کا طوطی بولتا تھا۔ تو حافظ علی خان صاحب وہاں پر تشریف لے گئے۔ اب حافظ علی خان سرود ایسا بجاتے تھے کہ شاید و باید بہت اچھا، لیکن کرامت اللہ خان کا چونکہ اپنا ایک گروہ تھا، ہوتا ہی ہے، انہوں نے کہا کہ اگر ان کے قدم یہاں جم گئے حافظ علی خان صاحب کے، تو شاید ان کا چراغ گل ہو جائے، یا بہرحال ان کے اوپر ایک زک پڑے گی۔ تو انہوں نے وہاں پر ایک طبلیہ تھا، گھنشام غالباً اس کا نام تھا، مجھے کچھ ذہن میں اس وقت نام اس کا غالباً گھنشام ہی نام تھا، اس طبلیے کو تیار کیا کہ تم ان کے ساتھ بجاؤ، حافظ علی خان صاحب کے ساتھ، اور ایک بہت بڑا جلسہ کیا، بڑے بڑے اس میں لوگ آئے۔ یہ واقعہ مجھے حافظ علی خان صاحب نے خود سنایا، اور یہ دراصل دوسرے واقعے کی تمہید ہے۔ یہ واقعہ میرے سامنے نہیں ہوا، لیکن دوسرا واقعہ جو میں بیان کروں گا یہ اس کی تمہید ہے۔ عجیب و غریب بات یہ ہوئی کہ حافظ علی خان صاحب بیچارے بہت پریشان ہوئے، اس لیے کہ ظاہر ہے کہ ان کی عزت کا سوال تھا۔ تو مگر حافظ علی خان صاحب نے ایک ترکیب نکالی، آخر فنکار تھے، انہوں نے ایک ترکیب نکالی، انہوں نے کہا کہ گت شروع ہی وہاں پر کی جائے، سمجھا، کہ جہاں پر گویا عام طور پہ ختم کی جاتی ہے، یعنی یہ شروع ہی میں اس کا ہاتھ وہاں پر ڈالا جائے، اس کی کہ اس کے آگے پھر بڑھنے میں اس کو ذرا دشواری ہو۔ چنانچہ وہ انہوں نے گت وہاں سے شروع کر دی۔ اب جو گت وہاں سے شروع کی تو اس نے نشہ کرتا تھا، وہ چرس پیتا تھا، اس نے ایک مرتبہ سانس روک کے جو طبلہ بجایا تو اس اتفاق سے اس کا دم نکل گیا، ہی ڈائیڈ آن دی اسپاٹ، مر گیا وہ۔ ایک ہنگامہ ہو گیا کہ وہ حافظ علی خان صاحب نے مار دیا۔ خیر وہ ظاہر ہے کہ حافظ علی خان صاحب نے تو مارا نہیں تھا، سب جس میں 500 آدمی ہو جلسے میں، بہت لوگ تھے اس کے دیکھنے والے، لیکن اس کا ایک عزیز تھا، اس کا عجیب و غریب نام تھا، کچھ سمجھ میں نہیں اس نام کی وجہ تسمہ نہیں آئی، اس کا نام تھا مولوی رام۔ اب یہ مولوی رام کیوں اس نے نام رکھا تھا، مشہور طبلے والا ہوا ہے۔ اب یہ اس کے اس واقعے کے کوئی 15 برس کے بعد کا واقعہ ہے کہ حافظ علی خان صاحب کو ایک رئیس تھے وہاں کے کانپور کے، انہوں نے بلایا۔ میں اس زمانے میں زیر تعلیم تھا استاد یوسف علی خان کے، اور مغرب کا کوئی جھٹ کا وقت تھا، جھٹ پٹا، کہ میں نے دیکھا کہ ایک شخص آیا استاد یوسف علی صاحب کے پاس صافہ باندھے ہوئے، اور اس نے اپنا چہرہ گویا اس صافے کے پلے سے ایسے ڈھک رکھا تھا کہ میں پہچان نہیں سکا۔ میں نے حافظ علی خان صاحب کو اس سے پہلے دیکھا تھا، میں پہچان نہیں سکا۔ وہ آئے، انہوں نے یوسف علی خان صاحب کو بلایا، اور بلانے کے بعد ایک جگہ لے گئے۔ مجھ سے استاد نے کہا کہ تم بیٹھو، میں بھی آتا ہوں۔ میں بیٹھا رہا، کوئی 1 گھنٹے کے بعد وہ آئے،
آنے کے بعد کہنے کہ کل مجھ سے کہنے کہ چلو. میں ان کے ساتھ ہو لیا، ان کا حکم تھا. تو وہاں پر ایک دوسرا طبلے والا تھا، ابول، بہت اچھا سنگت کرتا تھا. مر گیا بیچارہ. ظاہر ہے کہ اس وقت بھی اس کی عمر تھی. بہت عمدہ سنگت کرتا تنت کے ساتھ. ابول کے ہاں پہنچے اور اس سے کہا کہ بھائی کل کسی طرح سے تمہیں کانپور میرے ساتھ چلنا ہے، چاہے کچھ ہو. آپ کو سن کے تعجب ہوگا کہ اس زمانے میں اگر کوئی شخص 25 روپے طلب کر لیا کرتا تھا ایک دن کے تو بہت بڑی رقم سمجھی جاتی تھی. اب تو 25 روپے کوئی حیثیت ہی نہیں. مگر 25 روپے بھی مانگ لیتے تو بہت بڑی حیثیت تھی. اس لیے کہ ایک 25 روپے کے معنی یہ ہے کہ اس کا ایک مہینے کا خاندان کا خرچ گویا چل جائے، وہ زمانہ تھا. خیر اس کو تیار کر لیا، وہ تیار ہو گیا. مجھ سے کہنے لگے تمہیں بھی چلنا ہے. میں سمجھ گیا کہ مقصد ان کا یہ ہے کہ یہ ٹکٹ وکٹ کے آنے جانے کے اخراجات جو ہیں وہ برداشت کیے جائیں. اب مجھے یہ راز نہیں معلوم ہوا کیا. تو میں نے پوچھا، میں نے کہا وہ کل جو صاحب آئے تھے اور یہ آپ نے اس کے بعد جو یہ ایک دم سے کانپور جانے کا پروگرام بنایا، اسے کیا وجہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ تم نہیں پہچانے تھے. میں نے کہنے یہ حافظ علی خان صاحب تھے. اچھا تو پھر یہ بات کیا تھی کہ وہاں؟ کہنے کہ وہاں پر ایک جلسہ ہے. انہوں نے صرف اتنا کہا کہ وہاں پر ایک جلسہ ہے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے، وہ جلسے میں ان کو دعوت دینے کے لیے آئے ہوں گے، اور ابول کو یہ اس لیے لے جا رہے ہیں کہ سنگت کرنے کے لیے طبلے والا ہو. وہاں جو پہنچے تو میں ساتھ میں تھا. وہاں پر میں نے یہ مارکا اپنی نظر سے دیکھا تو حافظ علی خان صاحب نے جو ستار اٹھایا تو انہوں نے پہلے ہی سے گویا اشارہ کر دیا تھا. تو ابول نے طبلے کو ملانا شروع کیا. تو اس نے وہ جو مولوی رام تھا اس نے کہا کہ جی نہیں، یہ ان کے ساتھ تو آج میری چپیٹ ہوگی. یہ اس جواب کے منتظر ہی بیٹھے تھے. انہوں نے کہا بھائی کیوں، کوئی جھگڑا ہے، کوئی جھگڑا کرنا ہے؟ کہ ہاں صاحب یہ طبلیے کو مار دیتے ہیں. سمجھ صاحب آج یہ ہندوستان کی بات ہے کہ یا میرا طبلہ ان کے ہاں چلا جائے گا یا ان کا سرود میرے ہاں آ جائے گا. اب یہ تو چاہتی تھے کہ چشمک ہو. چنانچہ استاد یوسف علی خان صاحب نے کہا کہ بھئی اگر ایسی بات ہے تو، حالانکہ ظاہر ہے کہ استاد یوسف علی خان اپنے وقت کے وحید العصر تھے، مگر یہ کہ لے کہ وہ بہت زیادہ پختہ تھے. حافظ علی خان صاحب سے بہت زیادہ بڑے لےکار تھے، اور اسی لیے حافظ علی خان صاحب ان کو بلانے کے لیے آئے تھے کہ بھائی ایسا نہ ہو کہ میری عزت کا ہو جائے، تو نبٹ لینا اس کو. تو اس نے کہا بھائی سنو، اگر ایسا ہی قصہ ہے تو یہ تو میرے استاد ہیں، ان کے تو پھر بات کو کہ پہلے تم مجھ سے نبٹ لو گے. انہوں نے ان کو اپنا استاد اس طرح سے کہہ دیا. اور ظاہر ہے کہ پھر وہاں پر وہ جب استاد یوسف علی صاحب نے بجایا تو اس کو بیچارے کو جس طرح سے انہوں نے لےکاری میں ذلیل کیا کہ یہاں تک کہ لوگوں کو پھر بیچ بچاؤ کروانا پڑا. تو اس نے کہا کہ بھائی تم کیا نام یہ مردہ کھال کے، یہ مجھے ان کا جملہ یاد ہے کہ تم مردہ کھال کے پیٹنے والے سمجھے تنتکاروں کا مقابلہ کرو گے. جب میرے سامنے نہیں بیٹھ سکے تو استاد حافظ علی خان کے سامنے کیا بیٹھو گا؟ الگ ہٹو. حافظ علی خان صاحب کے ساتھ ابول بجائے گا. چنانچہ یہ تو سب ملی بھگت تھی. ابول نے بجایا، جلسہ بڑا کامیاب ہوا. ہم لوگ پھر وہاں پر رات کو رہے اور صبح کو پھر ہم چلے آئے. وہ تو ساری دکھانے کی بات تھی. ایک دوسرا مارکا طبلے کا، اور گویا یہ بھی میں نے آپ کو بتایا. اسی لیے ایک مارکا طبلے کا میں آپ سے اور بیان کرتا ہوں. یہ بنارس کی کانفرنس کا واقعہ ہے. الہ آباد کی کانفرنس کا. اس سلسلے میں ضمن ایک بات بیان کر دوں کہ وہاں پر ایک ڈاکٹر بھٹاچاریہ تھے جو فزکس کے ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ تھے. ان کا ایک لڑکا تھا ایم ڈی بھٹاچاریہ، جو استاد یوسف علی صاحب کا شاگرد بھی تھا. استاد عنایت خان صاحب کا شاگرد تھا، پھر استاد یوسف علی خان صاحب کا شاگرد ہوا تھا آ کے، اور بعد کو وہ ریڈیو میں پروگرام اسسٹنٹ بھی ہو گیا تھا میرے ساتھ میں. ڈاکٹر بھٹاچاریہ کو بڑا شوق تھا گانے بجانے کا. وہ ہر سال بڑے پیمانے پر کانفرنس کیا کرتے تھے. الہ آباد میں بہت مشہور کانفرنس ہوئی ہے، کئی سال تک، میرے خیال 10-15 برس تک ہوئی. اور میں نے بھی کوئی کم سے کم 5-6 کانفرنسز اٹینڈ کی، کیونکہ میں استاد کے ساتھ جایا کرتا تھا. اور بڑے بڑے فنکار، جن میں آپ کے مثلا ایک مرتبہ یہ جس مارکے کا میں ذکر کروں گا، فیاض خان صاحب کے مارکے کا، اور ان کا کیا نام، ان کا اناٹھ ٹھاکر کا، یہ بھی اسی ایک اس روز کا نہیں مگر اسی ایک کانفرنس کا گوا یہ واقعہ ہے. ہاں تو میں عرض کر رہا تھا کہ وہ وہاں پر یہ ہوا کہ استاد عنایت خان صاحب
کو ستار بجانا تھا۔ استاد عنایت خان یہ جو ولایت خان صاحب ہیں ان کے والد، اپنے وقت کے بے مثال، آپ ولایت خان سے اندازہ کر لیجئے کہ کیسے ہوں گے وہ ستار بجانے والے، ان کا جواب نہیں تھا، ایسا میٹھا ہاتھ اور ایسا وہ۔ تو ان کے ساتھ بیٹھ گئے خلیفہ نتھو خان۔ خلیفہ نتھو خان کا وہ بڑا ادب کرتے تھے، کیونکہ ایک تو عمر میں ان سے زیادہ تھے، دوسری بات یہ تھی کہ ان کے والد امداد خان صاحب کے ساتھ وہ بجا چکے تھے۔ تو ان میں یہ بھی ہوتا ہے، ہر ایک کا ایک اخلاق ہوتا ہے ان میں، کہ چونکہ میرے والد کے ساتھ بجا چکے ہیں، میرے والد کے ساتھ بجانے والوں میں تھے، تو اس لیے میں ادب کروں۔ خیر انہوں نے بہت رکھ رکھاؤ کے ساتھ، آداب اور تسلیم کے ساتھ چچا کہہ کر کے بیٹھے۔ اب خلیفہ عابد نے جو طبلہ شروع کیا تو وہ کچھ اس طریقے سے شروع کیا کہ وہ ستار اس میں دبتا ہوا معلوم ہوا۔ یہ نہیں کہ وہ لے سے الگ ہوئے، بڑے لہکار تھے وہ، مگر کہ دبتا معلوم ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ادب سے کہا کہ چچا تھوڑا سا میں سنا لوں، لوگ مجھ کو سننے کے لیے بیٹھے ہیں، اس کے بعد پھر میں موقع دوں گا، آپ بھی کیجیے گا۔ اس زمانے میں لاؤڈ اسپیکر وغیرہ نہیں ہوتے تھے جو ساری گفتگو سن سکیں۔ خلیفہ عابد نے کیا جواب دیا معلوم نہیں، انہوں نے پھر کہا کہ چچا آپ تو میرے باپ کے برابر ہیں اور میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے، اور میں نے خود دیکھا کہ انہوں نے ہاتھ جوڑے ان کے سامنے، مجھے موقع دیجیے۔ میں خلیفہ عابد پہ خدا جانے اس وقت کیا ہو گیا تھا، ان کو چاہیے یہ تھا اخلاقی طور پہ کہ ایک آدمی کے خود بڑا نامی فنکار ہندوستان میں جس کا ڈنکا پٹا ہوا اور وہ سب کے سامنے ان کے سامنے التجا کر رہا ہو، ان کو چاہیے یہ تھا کہ خیال رکھتے۔ لیکن کچھ خلیفہ عابد کا نام میں نے کرتے، خلیفہ نتھو خان، وہ اللہ جانے کس اپنے عالم میں تھے، انہوں نے نہ سنا۔ اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ عنایت خان صاحب نے ایک تان لی، اور تان لینے کے بعد جب وہ تان ختم کرتے تھے تو ہر ایک کے ساتھ وہ گنتے تھے کہ 1 2 3، پھر تان لیتے تھے 1 2 3 4۔ اب گویا ایک دھوکہ دینے کی بات تھی کہ اب وہ یہ سمجھے خلیفہ عابد کہ اب یہ اسی طرح سے بڑھے گا کہ یعنی یہ سوا کہ 5 پہ گرے گا یا 6 پہ گرے کوئی، لیکن وہاں ہوا یہ کہ انہوں نے 1 اور 2 کر کے سم پہ آ گئے اور خلیفہ عابد آگے بڑھ گئے۔ اب دنیا نے دیکھ لیا، بڑے بڑے فنکار وہاں موجود تھے۔ اب اس نے ہاتھ جوڑ کے استاد عنایت خان نے کہا کہ آپ سب صاحبان کے سامنے ہے بات، ممکن ہے مجھ سے غلطی ہو گئی ہو، مگر بہرحال آپ کے سامنے ہے، آپ اس فن کو جاننے والے بڑے بڑے لوگ بیٹھے تھے۔ فیاض خان صاحب بیٹھے ہوئے تھے وہاں پر، علاء الدین خان صاحب بیٹھے ہوئے تھے، یوسف علی خان بیٹھے ہوئے تھے، اس زمانے میں ایک اور بھی بہت بڑے بڑے گانے بجانے والے تھے، سب بیٹھے تھے۔ وہ اب چپ ہو گئے، وہ اس لیے کہ وہ پھر شروع ہوا۔ انہوں نے پھر ایک مرتبہ ایسے ہی عنایت خان صاحب نے جھونک دیا، اور پھر نتھو خان صاحب الگ، غرضے کے 3 مرتبہ جھونک ہوا۔ تو اس موقع پہ فیاض خان نے اپنے کو ایسے موقعوں کے لیے وقف کر رکھا تھا کہ وہ اٹھ کر کے پھر وہ بیچ بچاؤ کروا دیا کرتے تھے۔ وہ اٹھے، انہوں نے کہا نہیں بھائی کوئی بات نہیں ہے، تو ٹھیک ہے، اور یہ ہے، آئی گئی بات، معاملہ ختم ہو گیا بہرحال۔ مگر بہرحال یہ سب نے دیکھ لیا، کیونکہ اس کے بعد نہیں، اس کے بعد جو چیمیں گوئیاں ہوئیں تو اس سے پتہ چل گیا کہ نتھو خان کی آج عزت جو ہے وہ ختم ہو گئی، اور سب نے نتھو خان کو برا کہا کہ بھائی عنایت خان کی اس میں کوئی خطا نہیں، اس لیے کہ اس نے ان کی عزت کرنے میں کوئی کمی نہیں رکھی، چچا کہا، ہاتھ جوڑے، سب کچھ کیے۔ اس نے بڈھے نے خود ہی اپنے اوپر آفت بلوائی، تو اب اس کا کیا علاج؟ ایک یہ دوسرا مارکا ہے گویا گانے اور ستار، یعنی گانے بجانے والے اور ستار والوں کا، ابھی تک کے میں تنت کا ذکر کر رہا ہوں۔